اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبکم ایہا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ 27واں پارہ جس کا آغاز فما خطبکم، یہی اس کی پہچان ہے۔ اس میں سورہ زاریات کا بقیہ حصہ ہے، سورہ طور، نجم، قمر، رحمان، واقعہ اور سورۃ الحدید اس کے اندر شامل ہیں۔ اور یہ شروع ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے اور وہ جب آگے سفر اختیار کرنے لگے تو انہوں نے پوچھا فما خطبکم ایہا المرسلون، اے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آپ کا کہاں کا ارادہ ہے، کیا مہم ہے آپ کی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھیجا گیا ایسی قوم کی طرف کہ جو مجرم ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ ان پر جو ہے پتھروں کی بارش کر دی جائے اور ہم نکال لیں گے اس میں سے جو اہل ایمان ہیں۔ گویا کہ انہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا گیا کہ جو ہم جنس پرستی کبھی فعل کے اندر مبتلا تھی، اور ان پر عذاب جو ہے وہ ڈالنے کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ سورہ زاریات ہی کے اندر اللہ نے جو اہم ترین آیت فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کی اصل دعوت وہی ہے کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو، وہ تمہارا رب ہے اور تم اس کے بندے ہو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم اس کی عبادت کرو۔ عبادت کا لفظ عبد سے بنا، اور عبد کے معنی غلام ہے، اور یہ عبادت جو ہے دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک ہے کلی محبت، ٹوٹل محبت، اور کلی اطاعت اور فرمانبرداری، یعنی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر انسان اللہ کی کامل اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرے اپنے انفرادی اور اجتماعی دونوں معاملات میں، یہ گویا کہ عبادت ہے۔ اور نماز، روزہ، جو حج یعنی زکوٰۃ ہیں، یہ اصل میں عبادات ہیں، اور یہ چار چیزیں جو ہے اس کو سپورٹ دیتے ہیں، ستونوں کی مانند ہیں۔ اصل مقصد ہماری تخلیق کا وہ ہے ٹوٹل آؤٹ آف لو اینڈ افیکشن اینڈ ٹوٹل اوبیڈینس ان دی کمپلیٹ لائف۔ تو یہ عبادت کا مفہوم ہے کہ محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت و فرمانبرداری اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات پہ کرنا۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا فضل بیان ہوا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اہل ایمان ہیں اور ان کی اولادوں نے بھی اپنے ان نیک والدین کی پیروی کی اپنے ایمان کے مطابق، اور اگر ان کے کچھ اعمال کم تر درجے کے تھے، یعنی جنت میں داخلہ تو ان کو اگر ملے گا تو اپنے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر، لیکن اگر اپنے عمل میں کچھ کمی کوتاہی تھی اور درجے کے اعتبار سے اگر وہ کم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا کہ اولاد کا درجہ اوپر کر کے اور والدین کے برابر کر دیا جائے گا، اور والدین کے درجے کو کم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ طور میں فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور جن کی اولادوں نے ان کی پیروی کی اپنے ایمان کی بدولت، الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل میں سے کوئی کمی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ اہل جنت سے گفتگو ہے، اس کا ذکر ہے اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے۔ قالوا، اور کہیں گے انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، یقینا ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے اندر ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے۔ یعنی یہ کہ ہمیں اس بات کا احساس تھا کہ اللہ کے ہاں بہرحال جانا ہے، جواب دہی ہونی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، جزا سزا ہونی ہے، لہٰذا ڈرتے ہوئے اور پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، اس لیے آج جو ہے وہ آج جنت کے اندر موجود ہوں گے۔ سورہ نجم میں یہ فرمایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہر بات ہے وہ وحی کے مطابق ہے۔ فرمایا وما ینطق عن الہویٰ، رسول جو ہے اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتا، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، بلکہ وہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، یعنی جو کچھ کہتا ہے وہ وحی الہی کے مطابق کہتا ہے۔ اس لیے حضور کی اطاعت ہمارے لیے واجب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے واجب الاتباع ہیں۔ آگے واقعہ معراج کے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی مشاہدات کرائے، جو انوار دکھائے، اس کا ذکر ہے کہ وہ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا عند سدرۃ المنتہیٰ، اس بیری کے درخت کے قریب کے جو بالکل ایک انتہا پر تھی، عندہا جنت الماوا، اور اسی کے قریب تھی جنت الماوا، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ اس بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوئے تھا جو کچھ کے ڈھانپے ہوئے، ما زاغ البصر وما طغیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہ کج ہوئی اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کروایا، یعنی اس درخت بیری کے اوپر جو بھی اللہ تعالیٰ کے انوار تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مشاہدہ کروایا، اور مشاہدہ بھی ایسا کروایا
کہ نہ تو آپ کی نگاہ حد ادب سے آگے بڑھی اور نہ ہی کج ہوئی۔ اور اس کا ذکر بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک شاید بات آ گئی کہ انہوں نے اللہ کا مشاہدہ کیا، فرمایا نہیں، انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ فرمایا۔ آگے فرمایا کہ دیکھو کبائر سے بچو، اصل بات یہ فحاشی اور بے حیائی اور کبیرہ گناہوں سے بچو، باقی صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف فرمائے گا۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ کہ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں سوائے لمم کے، یعنی کچھ آلودگی کے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب وسیع المغفرت ہے۔ اصل جو متوازن طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ مناسب اور متوازن راستہ اور طرز عمل ہمارا یہ ہے کہ ہمیں کبائر سے بچنا چاہیے۔ بڑے بڑے کبیرہ گناہ، شرک ہے، قتل ہے، یا بدکاری ہے، سود ہے، کسی جو ہے پاک دامن پر جو ہے تہمت لگا دینا، یہ جنگ سے پیٹھ دکھا دینا، یا والدین کی نافرمانی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ کبائر سے انسان بچے اور صغیرہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچے تو صغائر، جیسے حضور نے فرمایا انسان جب وضو بھی کرتا ہے تو صغیرہ گناہ جو ہے دھلتے چلے جاتے۔ اور اس کے برعکس جو ہے غیر متوازن طرز عمل یہ ہے کہ انسان صغیرہ گناہوں یا اپنے نفس کو مانجنے پر زیادہ توجہ دے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر زیادہ گفتگو کرے اور کبیرہ گناہ ہنیاں مریاں کھائے چلا جائے، تو یہ گویا کہ طرز عمل جو ہے غیر متوازن ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو یہود سے کہا کہ تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو، بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہنیاں مریاں کھا رہے ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے خام خواہ کے جھگڑے اور بحثیں کر رہے ہو۔ لمم سے مراد آلودگی ہے، یعنی یہ کہ کوئی زبان کی ذرا لغزش ہو گئی یا آنکھ نے کوئی خیانت کر لی یا دل میں کوئی ایسا خیال آ گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر کاربند رہے، بلکہ توبہ اور استغفار جو ہے وہ کرتا رہے انسان۔ آگے فرمایا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس کے لیے وہ محنت کرے گا۔ فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرے۔ پہلی بات تو اس کے بارے میں یہ فرمائی کہ محنت کے بغیر کچھ نہیں، محض خواہشات سے کچھ نہیں ہوگا، کہ انسان خواہش سے تو ایک گندم کا دانہ بھی جو ہے وہ نہیں اگتا، بہرحال اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی، ہل چلانا پڑتا، بیج ڈالنا پڑتا، اور پھر جو ہے اس کی پوری فصل کی دیکھ بھال کرنی پڑتی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ خواہشات سے کچھ نہیں ہوگا، محنت سے ہوگا۔ دوسرا یہ کہ جتنی محنت اتنا انسان کا درجہ بلند ہوگا۔ وہ جیسے کہتے ہیں جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنی محنت زیادہ ہوگی اتنا انسان کا درجہ بلند ہوگا۔ البتہ یہ محنت جو ہے یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو، یعنی قرآن اور سنت کے دائرے کے اندر ہو۔ ایسی محنت ہو کسی غلط کام پر جو ہے انسان محنت کر رہا ہو تو اس کا بھی اجر ملے گا، نہیں، وہ اللہ کی رضا کا دائرہ ہو، اس کے اندر رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ کرے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آخرت میں نجات کا دار و مدار محض محنت پر نہیں ہوگا، اگرچہ محنت کاؤنٹ بہت کرتی ہے اور اس کے لیے بنیاد ضروری ہے، لیکن اس پر یقیناً اللہ کا فضل بھی ہو تو ہی انسان کی جو ہے نجات ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے، اور ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھ لیا حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے، اور کوئی شخص جنت میں داخل نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کا فضل جو ہے اس کے شامل حال نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ انسان کی محنت اور اللہ کا فضل، یہ دونوں چیزیں مل کر ہی انسان کی نجات کا باعث بنیں گے۔ البتہ یہ انسان توقع نہ رکھے کہ میرے والدین چونکہ نیک تھے اور وہ بزرگ بڑے ہمارے نیک تھے لہٰذا پدرم سلطان بود، لہٰذا ہم بھی ان کے ساتھ بخشے جائیں گے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے کچھ کام نہیں آ سکے، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے کچھ کام نہیں آ سکے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کے کچھ کام نہیں آ سکے۔ تو انسان کے لیے وہی کچھ ملے گا جو محنت ہے اور اللہ کا فضل اس کے اوپر۔ آگے یہ فرمایا سورہ قمر کے اندر، سورہ قمر چاند کو کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی ایک خرق عادت نصیب فرمائی۔ اسی پر وقفہ کرتے ہیں اور وقت کے بعد انشاءاللہ سورہ قمر کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ قرآن حکیم اللہ رب العزت کا آخری اور مکمل کلام جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔
اللہ رب العزت نے بارہا اہل ایمان کو مخاطب فرما کر اپنے کلام میں اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ ان ہدایات کا جاننا تمام اہل ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آئیے اس موضوع پر دیکھیے ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ سمجھیے کیا ہیں وہ احکامات ہم پر لازم ہے جن کا احترام۔ اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، ہر جمعرات رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کائنات رب کی، مخلوقات رب کی، رب ہی بانی، رب ہی اول، رب ہی لا فانی۔ جسے دل سے اس کی غلامی منظور ہے وہی بندہ کامیابی پر قابض ہے۔ دیکھیے مولانا محمد خالد ندوی کے ساتھ آؤ ایمان تازہ کریں، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ میں 27ویں پارے کے بیان میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ سورہ قمر کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ بالکل ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ نے چاند کے ٹکڑے کا ایک کرشمہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اگرچہ اس کو ہم اس طرح جو ہے نہیں کہتے کہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جس کو آپ نے کوئی چیلنج کے طور پر، وہ آپ نے صرف چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑوں میں جو ہے تقسیم ہو گیا اور پھر دوبارہ مل گیا۔ معجزہ جو ہوتا ہے وہ انبیاء کا، جس کو وہ چیلنج کے انداز میں قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا کا معجزہ پیش کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے جو تا قیامت تک جو ہے وہ زندہ معجزہ ہے۔ اس صورت میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے ان قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، ہے کوئی ایسا شخص کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو قرآن تو بہرحال نصیحت کے اعتبار سے بہت آسان ہے، ہاں اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی زبان انسان ضرور سیکھے، عربی زبان سیکھے۔ آخر انسان دنیا میں دوسری زبانیں بھی سیکھ لیتا ہے، تو کیا عربی نہیں سیکھ سکتا؟ اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جس طرح وہ قرآن پڑھتا چلا جائے گا تو اس کی ہدایات اور اس کی تعلیمات جو ہے انسان کے سامنے آتی چلی جائیں گی، اور یوں سمجھے قرآن مجید کا ایک خلاصہ انسان کے سامنے آتا چلا جائے گا، اور اس سے جو ہے دل کے تار چھڑتے ہیں اور اس کا اثر انسان کے قلب پر ہوتا ہے۔ وہ بات نہیں بنتی ہے کہ انسان کے جو ترجمہ دیکھ کر بنتی ہے، خود انسان اگر ترجمہ کرے، عربی زبان سے واقفیت ہو، تو یقیناً قرآن بہت سادہ اور آسان کتاب ہے اور نصیحت کے لیے کافی ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے 4 آیات بیان فرمائے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ کے ناموں میں سے سب سے چوٹی کا نام رحمان، اور اللہ نے جو علم عطا کیا اس پہ چوٹی کا علم قرآن، اور اللہ نے جو مخلوق بنائی اس میں چوٹی کی مخلوق انسان، اور انسان کو جو مختلف صلاحیتیں دی ہیں اس میں چوٹی کی صلاحیت قوت بیان ہے۔ لہٰذا ان چاروں کو جمع کریں تو اس میں جو بات سامنے آتی ہے کہ رحمان نے انسان کو جو بنایا تو اس کا اصل مقصد کہ وہ قرآن کو بیان کرے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ تو یہ عظمت قرآن کے حوالے سے دلیل ہے۔ آگے رب کی نعمتوں کے انکار کے حوالے سے، اور یہ آیت بار بار جو ہے اس کے اندر آئی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس سورہ رحمان کے اندر بہت سی نعمتوں کے حوالے سے اللہ نے ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ آگے فرمایا کہ کائنات میں دیکھو ستارے ہیں، درخت ہیں، وہ اللہ کے قانون کے پابند ہیں۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور ستارے اور درخت وہ سب اللہ کے قانون کے پابند ہیں، سجدہ ریز ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور اس نے آسمان کو بلند کیا ہے۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اس میں ترازو نصب کر دی ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تو تم بھی ترازو کے اندر جو ہے خلل مت ڈالو اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ ترازو کو
ٹھیک ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ، ولا تخسروا المیزان، اور یہ کہ تول میں کمی نہ کرو۔ یعنی کائنات میں تم دیکھو کہ ہر طرف توازن تمہیں نظر آئے، ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی، کوئی چیز آپس میں ٹکراتی نہیں ہے، تو ان کے اندر ایک پورا توازن ہے، عدل ہے، اور اسی سے توجہ دلائی کہ تم بھی اپنی دنیا کے اندر توازن کی زندگی اختیار کرو اور عدل کا نظام قائم کرو، تو ہی دنیا میں امن اور سکون اور عدل تمہیں نظر آئے گا، اور عدم توازن اور انتہا پسندی سے اجتناب کرو۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے انسانوں کا بیان کیا ہے۔ ایک جن کو کہا جاتا ہے السابقون الاولون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پیش رفت کی اور سبقت کی، پھر آگے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اور اللہ کی راہ میں خرچ اور جان اور مال کے کھپانے میں اور اللہ کے دین کو پہنچانے، اس کو غالب اور قائم کرنے کی جد و جہد میں ایثار اور قربانی سے کام لیا، سب سے آگے بڑھ گئے السابقون الاولون۔ اور دوسرے ہیں اصحاب الیمین، یہ بھی بڑے نیک بخت لوگ ہیں، یہ السابقون الاولون کی جو ہے پیروی کرنے والے ہیں اور جد و جہد یہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا نمایاں وصف یہ خرچ کرنے والے، ہمدردی کرنے والے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرنے والے۔ تو گویا یہ 2 کلاسز ہیں کہ جو جنت کی حقدار ہیں، ان میں السابقون الاولون اور اصحاب الیمین۔ اور تیسری کیٹیگری وہ بدبخت لوگ ہیں جن کا ذکر آیا اصحاب الشمال کے درجے میں، یہ بدبخت لوگ ہیں، ان کی خواہشات دنیا، مرغوبات نفس اور جان مال کی محبت یہ ان پر اوور پاور ہو گئی، غالب آ گئی، اور انہوں نے جو ہے غفلت کی زندگی اختیار کی اور اپنے فرائض اور ذمہ داریوں اس میں کوتاہی برتی، اور بالآخر یہ کہ راندہ درگاہ ہو گئے۔ تو ان کا ذکر ہے۔ عظمت قرآن کا ذکر جیسے سورہ رحمان میں ہے، اسی طرح عظمت قرآن کے حوالے سے سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں جہاں ستارے ڈوبتے ہیں، انہ لقسم لو تعلمون عظیم، اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم کھا رہے ہیں، انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن بڑا باعزت کلام ہے، فی کتاب مکنون، یہ ایک چھپی کتاب کے اندر ہے، لوح محفوظ کے اندر ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھوتے مگر وہ ہستیاں کہ جو بڑی پاک باز ہیں، یعنی فرشتے اس کو چھوتے ہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم اللہ کی اس بات میں عدم توجہ برتے ہو، اس کو سرسری سمجھتے ہو؟ اتنی بڑی قسم، اتنا بڑا کلام، اتنی عظیم کتاب، اور پھر بھی تم اس کو سرسری لیتے ہو، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کو حقوق ادا نہیں کرتے اور عملی تکذیب کے مرتکب ہوتے ہو۔ تو یہ بھی قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے۔ سورہ حدید، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 6 آیات میں ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان نہایت جامع انداز میں اللہ نے بیان فرمایا، نہایت علمی انداز ہے۔ فرمایا اللہ وہ ہے جو عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، بادشاہ حقیقی بھی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، وہ بکل شیء علیم بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا ذکر ہے۔ اور ایک بہت اہم بات آئی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی پہلا ہے، وہی آخری، وہی چھایا ہوا ہے، وہی مخفی ہے۔ اس کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آتی ہے، هو الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو پہلا ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو ہی آخری ہے اور تیرے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور تو اتنا ظاہر و باہر و چھایا اور غالب ہے کہ تیرے اوپر کوئی چیز غالب نہیں، کوئی چیز چھائی نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو اتنا مخفی اور چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے زیادہ کوئی چیز اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے بہت ہی گہرا مقام ہے۔ تو بہرحال فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ 6 آیات کے اندر ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان نہایت جامع انداز میں، محکم انداز میں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دین کے 2 تقاضے ان کا ذکر ہے۔ فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ ایمان پختہ رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے جو تمہیں اختیار دیا ہے۔ تو 2 تقاضے ہیں، ایمان پختہ کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایمان سے مراد یہاں پہ حقیقی ایمان ہے، وہ ایمان ایک قانونی ایمان ہے جس کی بنیاد پر انسان مسلمان ہوتا ہے، اور ایک حقیقی ایمان جو دل کی گہرائیوں کے اندر موجود ہوتا ہے یقین کی صورت میں، اور جو اس کا ظہور انسان کی سیرت کردار میں نظر آتا ہے۔ یقین پیدا کرنا داں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کی جس کے سامنے جھکتی فغفوری، جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پرے روح الامی پیدا۔ وہ ایمان ہو، جب وہ ہوگا تو پھر اس کے تقاضے بھی آئیں گے، وہ ہوگا تو انسان کی سیرت کردار میں تبدیلی بھی آئے گی۔ تو یہ پہلا تقاضا یہ ہے کہ ایمان لاؤ۔ دوسرا
انفقو یعنی خرچ کرو، اور خرچ کرنے میں صرف یہ نہیں کہ مال خرچ کرو، بلکہ جو بھی اللہ نے جان دی ہے، صلاحیت دی ہے، استعدادات دی ہیں، ذہانت اور فطانت دی ہے، ان سب کو لگاؤ کھپاؤ اللہ کی رضا میں اور اس کے دین کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے۔ اور یہ چیز چونکہ اللہ کی ہے، اللہ کو لوٹا دو۔ اور یہ کہ جان اور مال کو بچانا جو ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو نفاق کی سرحد کے قریب جو ہے وہ پہنچا دیتی ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑنے کا انداز، یہ دو تقاضے ہیں اس کے حوالے سے۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں مان لاتے اللہ پر؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، حالانکہ رسول تمہیں بلا رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور اس نے تم سے ایک گاڑا قول و قرار لے لیا ہے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، یعنی یہ کہ تم تو اقرار کر چکے، قُلْ تم سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مانا، تم کلمہ پڑھ چکے ہو، جان اور مال کا سودا ہو چکا ہے، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں آگے بڑھتے، کیوں اس میں لال ہے، کیوں ڈھیلے ہو گئے ہو؟ تو ایک جھنجھوڑنے کا انداز۔ پھر اسی انداز میں انفاق کے حوالے سے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ زمین اور آسمان کی کل وراثت اللہ کی، یہ سب کچھ جو تمہارے پاس ہے یہ تمہارا تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کا ہے، وارث تو وہ ہے، تم چلے جاؤ گے باقی سامان تو یہیں رہے گا، لہٰذا یہ امانت ہے تمہارے پاس، تم کیوں نہیں لوٹاتے اللہ کی امانت کو؟ یہ انداز ہے خرچ کرنے کا۔ آگے فرمایا کہ مومنین کا جو کردار ہوگا جنت میں وہ یہ کہ ان کا نور، نور ایمان دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے، ان کی دائیں طرف، اور ان کو جنت کی بشارت دی جائے گی، فرمایا جائے گا یہ اصل کامیابی ہے۔ اور منافقین جو ہیں جنہوں نے اپنی جان مال کو بچایا، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہیں گے اہل ایمان کی روشنی میں سے وہ خود بھی فائدہ اٹھا لیں، لیکن یہ کہ ان کو کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے کہ نہیں، اہل ایمان نے یہ سب کچھ کمایا ہے دنیا سے، اس کا ظہور یہاں ہو رہا ہے اور پل صراط کا مرحلہ طے ہو رہا ہے اس لیے کہ دنیا سے کمایا، لہٰذا تم نے اگر جانا ہے تو واپس دنیا کی طرف جاؤ اور لے کر آؤ، یعنی ایک طنز انداز ہے۔ اور فرمایا کہ اس وقت پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی، اور پھر وہ پکاریں گے منافقین اہل ایمان سے، ینادونہم الم نکم معکم، وہ انہیں پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، کیا دنیا میں برابر نہیں تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی، کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، یعنی جان اور مال کو محبوب کیا، یہ فتنہ، انما اموالکم واولادکم فتنہ وتربصتم، اس کا نتیجہ نکلا تم گو مگو کا شکار ہو گئے کہ دین کے جو تقاضے ہیں ذمہ داری وہ ادا کریں یا نہ کریں، چلیں نہ چلیں، تپتی راہیں تجھ کو پکاریں اور دامن پکڑے چھاؤں گنیری، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، تم گو مگو کا شکار۔ اس کا نتیجہ اور نکلا کہ تم شک میں پڑ گئے کہ یہ آخرت، یہ تو ایک جو ہے کوئی نقد تو ہے نہیں، آخرت جو ہے وہ تو ادھار ہے، ہم خام خواہ ہر چیز کے لیے اپنی دنیا کی رونقوں اور لذتوں کو چھوڑ دیں، تمہارے دلوں کے اندر شکوک و شبہات آخرت کے پیدا ہو گئے، اور تمہیں خوب دھوکہ دیا تمہاری امانی نے، تمہاری وشفل تھنکنگ نے، اور تمہاری جھوٹی تمناؤں نے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، ہمیں بخش دیا جائے گا، ہم تو نبی کے امتی ہیں، ہم تو نبی کی اولاد ہیں، فلاں کی سفارش ہو جائے گی۔ تو یہ اہل ایمان انہیں بتائیں گے کہ دنیا میں اصل میں یہ تمہارا طرز عمل رہا، اس لیے آج دیوار تمہارے اور ہمارے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو یہ دنیا کی زندگی جو ہے، لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ کھیل اور تماشا ہے، زیب و زینت ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اور اولاد کے اندر تکاثر زیادہ سے زیادہ کرنا، یہ انسان کی زندگی بس اسی میں گزر جائے گی۔ لیکن آخرت میں دو مقام ہے، یا تو ہے جنت ابدا اور یا ہے نار ابدا، یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا جو ہے آگ ہے۔ آخری آیت میں فرمایا ہم نے رسولوں کو دنیا میں بھیجا اور ان کے ساتھ ترازو بھی اتاری اور ان کو کتاب بھی دی تاکہ لوگ دنیا میں عدل پر قائم ہوں۔ تو انبیاء کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف ہو، صرف اللہ کی غلامی ہو، کسی اور کی غلامی نہ ہو، ظلم ناانصافی اور استحصال نہ ہو، امتیازات نہ ہو، اونچ نیچ کا نظام نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا انبیاء کو تاکہ دنیا میں اس کتاب کے ذریعے سے عدل قائم کیا جائے، لوگ عدل پر قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جد و جہد کے لیے قبول فرمائے اور جد و جہد کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ باقی دنیا تو کھیل تماشا ہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔